ایٹ لیسٹ جو نبی الاسلام نے تاکیداً اذکار بتائے وہ تو کریں نا. جیسے نبی الاسلام نے ابو داؤد ترمذی میں حکم دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آخری 3 سورتیں ایک ایک دفعہ پڑھی جائیں, تو یہ تو کم از کم پڑھے. اس طریقے سے آیت الکرسی کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں آیا کہ جو پڑھ لے گا ہر فرض نماز کے بعد مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا, یہ پڑھے. تسبیحات فاطمہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے, اور کوئی شخص جو یہ وظیفہ کرتا ہے کبھی محروم نہیں لوٹایا جاتا. ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح و شام کے, اس میں بھی میری ویڈیوز ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے, یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے. پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے, پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ. یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں, لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں. استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے, صرف اللہ اکبر بلند آواز سے. اور دوسری طرف علماء عرب ہیں, انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے, وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے, تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں, استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور پھکی والا جواب دیتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے, جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے, جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے, جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے. تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں, وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا. تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا, تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں تکبیر ہی ہے. یہ میں نے پکی علماء عرب کو بھی دی تھی, اور وہ بڑے ضد میں ہیں. وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا, آپ لوگ دیکھیں نا, وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا. یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے, چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا, انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے, تو یہ عام ہوا ہے. ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا, وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے, وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے, وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے ہیں. دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں. تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے, جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ, یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306. ٹھیک ہے جی, ابھی تو میں جوان ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے, شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے, اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی. یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے. آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں, بلکہ سنت بھی ہے. گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا, جگہ نہیں تھی. مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے. تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے. اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے, باقی اذکار ہیں, تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں, کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی, اور 3 دفعہ استغفر اللہ علیہ سے, اور اللہم انت السلام منک السلام, اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے. ہم کیا رکوع, سجدہ اور نماز دیگر مقامات پہ جہاں تسبیحات اور دعا کی جاتی ہے اس کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیں. دعائیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو, اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو. لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. قرآن نہ پڑھیں, دعائیں پڑھیں, اور دعا قرآن والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کوئی پڑھتا ہے, وہ قرآن نہیں پڑھ رہا, قرآنی دعا پڑھ رہا ہے, دعا کی نیت سے, کیونکہ یہ تو الگ سے حدیث میں بھی ہے. ورنہ تو سبحان اللہ بھی تو قرآن میں آیا ہے, وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ آیا قرآن میں نہیں. قرآن کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے. قرآنی دعائیں, قرآنی اذکار رکوع اور سجود میں پڑھیں. بلکہ نبی علیہ السلام دعا نہیں پڑھتے تھے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, بخاری مسلم میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں, یہ دعا ہی ہے نا.
استغفار ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے۔ دروشی بھی چونکہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں، اہل تشیع تو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وطر میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں اہل سنت، دعائے قنوت کے بعد درود شریف، جنازے میں بھی پڑھتے ہیں درود شریف، ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف۔ رکوع میں سجدے والی دعا منہ سے نکل جائے یا سجدے میں رکوع والی، تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ کوئی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں۔ صحیح مسلم میں کہ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دعائیں کامن ہیں، ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، جو ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکوع میں پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ انٹرچینج بھی ہو جائیں، اصل مقصد تسبیحات ہے، سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر، جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تقریر نہیں آپ سن رہے امام کی، خطیب کی، یہ غلط ہے۔ باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں، لیکن اگر آپ اس کے ذکر کرنے کے دوران مجھے سن بھی صحیح اٹینٹیو ہو کہ یہ پیرلل میں دونوں کام کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ میں نہیں کہنا کہ میرا ہوں ضروری سننا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان چلتی ہے، میں خود بھی مطلب کئی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، دروشی پڑھتا رہتا ہوں، میں بات بھی سن رہا ہوتا ہوں، بلکہ ہم تو اب اتنے تیز ہو گئے ہیں، ہماری تو 4 آنکھیں اور 10 کان ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جڑ کے تو 3 نمازیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کہنا ہے، تو جائز ہے۔ بہرحال یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے۔ پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا۔ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو تو پاک ہے اللہ، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی۔ یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے۔ تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا۔ کہتے ہیں نا وہ کسی کی انسٹنکٹ پہ بات کرنا، کسی کی جبلت پہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی۔ وہ کیا؟ بڑی انٹلیکچوئل دعا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے۔ انت سبحانک، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوندی، میں تو بندہ آنا تے غلطی تے کراں گا، کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا۔ اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے، اللہ میں تو بندہ ہوں نا تو غلطی کروں گا نا،
تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی, تو پاک ہے, غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا, تجھ سے تو ہو نہیں سکتی, جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا. بہترین دعا ہے واللہ, بہترین استغفار ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو, اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں. یہ اسماء اعظم میں سے ہے, اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے, جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ, کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا. یہ کیٹالسٹ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرا وظیفہ, وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے, لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے, اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے, اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ, حمزہ کے ساتھ, تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا, اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. کتنی بہترین دعا ہے, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ, صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا, نعم المولا و نعم النصیر, ویسے الگ سے آیت ہے, الگ سے آیت ہے, لیکن یہ شعر نہیں بنانا, بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے, اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے, اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے, اور یہ ہے وہ آیت, وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے, انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا, یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں, ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا, ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھیں نا آپ, اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہونا, ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے, جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا, کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے, کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. عربی ایوی تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے ہیں, ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے, اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, جو بھی وظیفے پڑھیں نا, ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں, اس وقت
اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا، غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھو گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں. اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں. اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے. اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انک لا تخلف المیعاد وہ پڑھ لیں بہتر ہے. وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد. اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو. تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز. صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے. انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے. وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے. یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہیں بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ
شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے، تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے، تاکہ نبی الاسلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا، یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا۔ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں۔ اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اس میں پہلے بھی بول چکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا، بالکل جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 6ٹھی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے، اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ صیغہ ہے نا، وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293، اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی الاسلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے، 1292 سنن نسائی۔ زید ابن خارجہ سے نبی الاسلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی الاسلام سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے۔ درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں، باقی درودوں کے اندر۔ اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو۔ مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب۔ تو یہ بڑا آسان ہے، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے۔ نماز میں ہم درود شریف پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ درود شریف کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی درود شریف پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔
ہر جگہ درود شریف ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف ہے، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں۔ اور نبی علیہ السلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے 100 والے ہیں، زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے، نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا، ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا کوئی پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہاں بھی درود شریف ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف۔ اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے، یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا ہو، تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے؟ سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں، وہ سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف کی خاص فضیلت ہے، جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے، وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے، مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں
ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دے نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث کے ہاں. آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے، سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے. یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، درود شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں. تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں. بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں. تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل